السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، جب میں نے لاک ڈاؤن، عید اور الوداع جمعہ سے متعلق ایک ویڈیو 2-3 دن پہلے ڈالا ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ اور واٹس ایپ پہ، تو ہمارے بہت سے دوستوں نے یہ درخواست کی ہے کہ خطبے کا اسٹرکچر کچھ آپ بیان کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ خطبہ دینے کی بھی کوشش کریں، 15-20 منٹ کا خطبہ بھی دے لے جائیں۔ حضرات گرامی، بہت آسان چیز ہے یہ، ہم کوشش نہیں کرتے، کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی امام اور خطیب نہ ہو اور ہمیں اچانک ایسا موقع ہمارے سامنے آ جائے، تو ہم ذہنی طور پر ہمیں اس طرح کی تیاری میں رہنا چاہیے، جیسا کہ آج ہو گیا۔ ہر آدمی کو اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھنی پڑ رہی ہے، تو اگر ہم تھوڑا بہت اس کو سیکھے رہیں گے، جانے رہیں گے، تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، اپنے لوگوں میں خاص طور سے خطبہ دینا، اپنے گھر والوں میں خطبہ دینا آسان چیز ہے۔ حضرات گرامی، خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شروع کرتے تھے تو صلاۃ و سلام پہلے پڑھتے تھے، تو آپ مختصر طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبا خطبہ جو امام صاحب پڑھتے ہیں وہی خطبہ آپ بھی پڑھیں، نہیں، کوئی ضرور نہیں ہے۔ اگر کسی کو یاد ہے تو اچھی بات ہے، کسی کو نہیں یاد ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ حمد ہو گیا، اللہ کی حمد و ثنا ہو گئی۔ اور پھر درود والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، یا درود جو اس کو یاد ہے وہ پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد، پوری درود پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ اپنا خطبہ شروع کرے، اور پھر اس کے بعد وہ بتائے لوگوں کو، خاص طور سے عید کے خطبے میں، کہ یہ عید کا دن خوشی منانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کا دن ہے، اور اللہ کی شکر گزاری کا دن ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسی قیمتی دولت جو ہمیں دی تھی، رمضان جیسا قیمتی وقت جو ہمیں نوازا تھا، اس وقت سے نوازا تھا، اس پر اس کی بڑائی بیان کی جائے، اس کی کبریائی بیان کی جائے، اور اس کی حمد و ثنا بیان کر کے اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کے لیے یہ دن آیا ہے۔ تو یہ لوگوں کے ذہن میں، اپنے گھر والوں کے ذہن میں ڈالا جائے۔ باجا گاجا کے لیے نہیں ہے، یہ شرارتوں کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو اپنے شور ہنگاموں سے تکلیف پہنچانے کے لیے عید نہیں آتی ہے، تو یہ لوگوں کے ذہن میں ڈالا جائے۔ پھر اسی طرح سے موجودہ حالات، آج کی تاریخ میں خاص طور سے جو مصیبت آئی ہوئی ہے، جو بلا آئی ہوئی ہے، اس سے آگاہ کیا جائے کہ یہ کس طرح کی بیماری ہے، اور اس سے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ اس سے مرے ہیں، کتنے لوگ بیمار چل رہے ہیں، ہمارے ملک کی کیا حالت ہے، اور ہمارے ملک میں اس کی کیا خطرناکیاں ہیں۔ موجودہ حالات کو بھی خطبے میں رکھا جانا چاہیے تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہو سکیں۔ سارے لوگ نیوز نہیں دیکھتے، سارے لوگ نہیں جانتے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا حل پیش کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کے قریب آنے کے لیے، قریب آئیں گے ہم تب یہ وبا چھٹے گی، یہ بلا ٹلے گی، یہ مصیبت ہم سے دور ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ سے قریب آنے کے لیے ہمیں کچھ اوراد و وظائف، کچھ وظیفے پڑھنے ہوں گے۔ تو اس کے لیے ہم کہیں کہ بھائی زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنی دعا کا 1/4 حصہ اگر درود بنا دوں تو کیسا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب دیا، اور پھر اس نے کہا کہ آدھا، پھر کہا کہ 1/3، کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول، اپنی دعا کا سارا حصہ میں درود ہی بنا دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شاباشی دی اور کہا کہ تب تو تم ساری مصیبتوں سے بچ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم کا دروازہ کھول دے گا۔ اس طرح کی حدیث، میں معنی بیان کر رہا ہوں، الفاظ کچھ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی حدیث میرے سامنے سے گزری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کثرت درود کی کثرت، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں لوگ۔ اسی طرح سے استغفار زیادہ سے زیادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 53 میں، 3 میں اور 52 میں یہ اس کی بڑی یہ اچھا فائدہ بتایا ہے، اچھی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمتعکم متاعا حسنا، تمہیں بہترین زندگی سے نواز دے گا، تمہیں بہت زیادہ قوت دے دے گا۔ تو یہ استغفار بہت ضروری چیز ہے، استغفار کیا جائے کثرت سے، عمل صالح زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ جو عمل صالح کرتا ہے اس کے لیے بھی بڑی فضیلت ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں فرمایا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ اس کو عمل صالح پر لوگوں کو ابھارا جائے۔
اسی طرح زیادہ سے زیادہ کثرت ذکر الہی، اللہ کے اسماء و صفات کا حوالہ دے کر کے، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل کرم، یا ذل منن، یا ذل فضل، یا ذل جود، بفضلک وجودک وبرحمتک، وہ اس طرح سے، وہ بقدرتک، یہ اللہ کے وسیلوں کے ذریعے اللہ رب العالمین سے کثرت سے معافی مانگی جائے، استغفار کیا جائے، توبہ کیا جائے، اور کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے. لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ والحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون، پناہ مانگی جائے اللہ سے. اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اس طرح کی دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آیا جائے. پھر اس کے بعد یہ مختصر طور پر میں نے بتایا، آپ اس کو طویل بھی کر سکتے ہیں، ان دعاؤں کا میننگ بھی آپ چاہیں تو دیکھ کر کے کتابوں سے بیان کر سکتے ہیں، اور ملک و ملت کے لیے آخر میں دعا کی جائے، اپنے لیے دعا کی جائے، اور حمد و صلات پر جس طرح سے حمد و صلات سے ہم نے خطبہ شروع کیا تھا اسی طرح سے حمد و صلات پر خطبہ ختم بھی کرتے ہیں. یہ خطبے کا اسٹرکچر ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اسکیچنگ کر کے بھی آپ تک پہنچاؤں. رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.